کے خلاف جن لوگوں نے لکھا اور پھر مخالفین کو جن لوگوں نے جواب دیا، یہ بحث جاری ہے۔ تو سب سے زیادہ خلاف لکھا خطیب بغدادی نے، اور پھر ابن جوزی نے اور دار قطنی نے۔ تو یہاں پر خیرات الحسان کے اندر جو ایک جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بطور فرض اگر جو خطیب بغدادی نے تنقید کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ پہ، بطور فرض وہ صحیح ہو، فلا یعتد بہ، پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ وہ تنقید صحیح نہیں، اگر بطور فرض مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے تو پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَبِفَرْضِ صِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ مِنَ الْقَدْحِ عَنْ قَائِلِهِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک قانون بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ، ویسے تو یہ قانون ہے کہ جو ہم اثر ہوتے ہیں علماء، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوتی، کہ وہ ان کا ہم اثر ہونا وہ اس میں تلویث ہو سکتی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی معاصرانہ اختلاف تھا، اس وجہ سے دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو یہ خطیب بغدادی اگرچہ یہ ڈائریکٹ یہ جواب ان کے لحاظ سے سوٹ نہیں کرتا، مگر اس لحاظ سے کرتا ہے کہ جن کی اتباع میں انہوں نے لکھا وہ ہم اثر تھے، تو اس بنیاد پر وہ بات جو کسی نے ذاتی مخالفت کی بنیاد پر امام صاحب سے کے خلاف کی، تو خطیب بغدادی نے اپنے عہد میں اس کو لکھا، تو پھر یہاں بھی وہی قانون چلے گا کہ اقران جو ہیں ان کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات معتبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھی جو کچھ خطیب بغدادی نے لکھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ترجمہ دیکھو، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَقْرَانِ الْإِمَامِ، اگرچہ خطیب بغدادی اقران امام سے نہیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہ ہم اثر نہیں ہیں، یعنی اگر ہم اثر ہوتے تو پھر تو ویسے ہی وہ قانون چلتا ہم اثر والا، یہ ہم اثر نہیں ہیں۔ فَهُوَ مُقَلِّدٌ لِمَا قَالَهُ، یہ مقلد اس کے ہیں جو کسی ہم اثر نے کہا، اور كَتَبَهُ أَعْدَاؤُهُ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے لکھا، تو خطیب بغدادی نے اس کی تقلید کی۔ دو چیزیں آ گئیں، یا تو وہ ہم اثر تھے یا پھر دشمن تھے، او من اقران ہی فکذالک، یا جو ہے وہ زمانہ ان کا ایک تھا، تو فکذالک لا یعتد بہ، یعنی کوئی اعتبار اس چیز کا نہیں کیا جائے گا، جیسے ان کا نہیں کیا گیا ایسے ہی خطیب بغدادی کا بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ایک قانون بتاتے ہیں جرح و تعدیل کا، لِأَنَّ قَوْلَ الْأَقْرَانِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ، اقران کا قول، ہم اثر علماء کا قول بعض کا بعض کے لحاظ سے یہ غیر مقبول ہے۔ کما سر بھی ذہبی، امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر یہ قانون بتایا ہے کہ یعنی کسی بندے کے ظاہری حیات کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہاں کوئی ذاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس بنیاد پر
ایک دوسرے کے خلاف ان کی بات جو ہے وہ غیر مقبول ہوگی۔ والاسقلانی، لسان المیزان کے اندر امام اسقلانی نے بھی یہ کہا ہے کہ اقران کا قول بعض کا بعض کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ قالا، دونوں نے یہ کہا، ذہبی اور اسقلانی نے، ولا سیما اذا لاح انہ لعداوۃ، ویسے تو قانون ہے کہ اقران کا قول معتبر ہی نہیں ہے، اور بالخصوص جب پتہ چل جائے کہ وہ کسی کو دوسرے سے عداوت بھی تھی تو پھر بطریق اولا معتبر نہیں ہوگا۔ لا سیما، سیون، یہ جو لفظ ہے، السی مثل المثل زینۃ و معنی، کہ لفظ سی مثل کی طرح ہے، وزن میں بھی اور معنی میں بھی۔ السی مثل المثل زینۃ و معنی، سیون مثل، سیون سیون مثل، تو معنی بھی مثل والا ہے اور وزن بھی مثل والا ہے۔ ولا سیما اذا لاح، جب ظاہر ہو جائے، انہ لعداوۃ، کہ وہ قول جو اقران نے کیا یا بعد والوں نے وہ عداوت کی بنیاد پر ہے، او لمذہب، یا اس بنیاد پر کہ وہ کہنے والا مخالف مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اب اگلا جملہ بہت حساس ہے کہ یہ بڑے بڑے ائمہ، مثلا دوسری صدی کے، تیسری کے، چوتھی کے، پانچویں کے، آج تک، اب ہم اثر جو ہیں ان کی بات کہہ رہے ہو معتبر نہیں، تو پھر کس لیے معتبر نہیں؟ کہتے ہیں اذ الحسد لا ینجو منہ الا من عاصمہ اللہ تعالی، کہ حسد سے وہی بچ سکتا ہے جس کی رب حفاظت کرے۔ ویسے حسد آ جاتا ہے تو اس بنیاد پر جو اقران ہیں، اقران کا جرح کا قول جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ اب الا من عاصمہ کا اگر پورا مطلب لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو معصوم ہیں، معصوم کے اندر حسد نہیں آتا، لیکن جو غیر معصوم ہیں ان میں حسد آ سکتا ہے۔ امام ذہبی نے کہا، وما علمت ان اثرا سالما اہلہ من ذالک، میں نہیں جانتا کہ کوئی زمانہ بھی جو ہے اس کے ہم اثر، کسی زمانے کے لوگ سالم اہلہ، کے اس کے اہل زمان سالم رہے ہوں من ذالک، حسد سے۔ آگے استثناء ہے، الا عصر النبیین علیہم الصلاۃ والسلام والصدیقین، صرف جو انبیاء علیہ السلام کا زمانہ ہے اور جو صدیقین ہیں یہ حسد سے بچے ہوئے ہیں، باقی جو ہے وہ حسد آ جاتا ہے تو اس بنیاد پر حسد آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور کسی کی اچھی چیز جو ہے وہ بھی بری لگتی ہے، تو اس بنیاد پر ان دو ائمہ نے، جو دونوں جرح و تعدیل کے امام ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی۔ امام تاج الدین سبکی طبقات شافعیہ کے اندر لکھتے ہیں، ینبغی لک ایھا المسترشد، تجھے چاہیے، یہ بھی ایک بڑا اصول دے رہے ہیں بعد والوں کے لیے، ینبغی لک ایھا المسترشد، اے مجھ سے رہنمائی لینے والے، یعنی جن کے یہ مرشد تھے، ان مسترشدین کو انہوں نے یہ کہا کہ
تجھے کیا چاہیے؟ ان تسلک سبیل الادب مع الائمۃ الماضین، کہ جو زمانہ ماضی کے امام ہیں تم ان کے بارے میں لب و لہجہ ادب والا رکھو۔ ان تسلک سبیل الادب مع الائمۃ الماضین، جو ائمہ ماضی میں گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تم ادب والا رویہ اپناؤ۔ ولا تنظر الی کلام بعضهم فی بعض، اور ان کا جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے اماموں کا، بشرطے کہ یعنی اہل سنت ہونے کے بعد، تو اس کی طرف تم دھیان نہ دو، تم اس کی وجہ سے کسی کی گستاخی نہ کرو۔ الا اذا اتي ببرہان واضح، ہاں اس وقت جا کے پھر کلام کرو جب کہ واضح برہان آ جائے، تو پھر گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی جرح و تعدیل کے تقاضوں کے مطابق بات کرنی پڑے گی تاکہ لوگ ان کے افکار سے محفوظ رہیں۔ ثم ان قدرت علی التاویل، پھر اگر تم گزرے ہوئے اماموں کے کسی قول جو قابل اعتراض نظر آ رہا ہے، اگر تم قدرت رکھتے ہو تاویل پر اور حسن گمان پر، فدونا کا، پھر اس کو لازم پکڑو، یعنی تاویل ہو سکتی ہے ان کی بات کی تو تاویل کرو، اور جس طرح ان کے بارے میں حسن گمان ہو سکتا ہے وہ تقاضے پورے کرو۔ وَإِلَّا فَضْرِبْ صَفْحًا، ورنہ پہلو تہی کر لو، یعنی اس بحث سے نکل جاؤ۔ اگر تعویل تم نہیں کر سکتے اور تحسین ظن کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ، بچ جا اے مخاطب اور پھر بچ جا، ان تصغی الی متفق بین ابی حنیفہ و سفیان الثوری، اس سے بچ جا کہ تو کان لگائے۔ اصغاء ہوتا ہے کسی کے منہ کے نزدیک کان کرنا کہ دھیان سے اس کی بات سنی جائے، تو آگے چند موضوعات ہیں تو ادھر کان لگانے سے بچ جا، کہ کچھ اماموں کا، بڑے بڑے اماموں کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، تو وہ یہ مثال آگے ذکر کرتے ہیں کہ تم یہاں اپنی طرف سے رائے زنی سے بچ جاؤ۔ کیسے؟ اختلاف ہوا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری کے درمیان، اختلاف ہوا حضرت امام مالک اور ابن ابی ذئب کے درمیان، اختلاف ہوا احمد بن صالح اور امام نسائی کے درمیان، اختلاف ہوا امام احمد بن حنبل اور حارث محاسبی کے درمیان۔ تو یہ یعنی انہوں نے جوڑا جوڑا کر کے جو جانبین ہیں مختلف اکابر کی جن کا آپس میں شدید اختلاف ہوا، ان کے لحاظ سے یہ بیان کر دیا کہ یہاں تمہیں خاموشی کرنی چاہیے کہ دونوں جانب وہ ائمہ ہیں اور پکے اہل سنت ہیں، اور اس طرح کی کوئی ان کی غلطی نہیں ہے کہ جو دلال پر دلالت کرے یا کفر پر، تو ان کے آپس کے اختلاف میں اس صورتحال میں تم خاموش رہو۔ وَذَكَرَ كَلَامَ كَثِيرِينَ مِن نُظَرَاءِ مَالِكَ فِيهِ، تو وہ جو تاج سبکی ہیں انہوں نے امام مالک کے کئی ہم اثر جو ہیں ان کی گفتگو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کی، اور انہوں نے ذکر کیا حضرت یحییٰ بن معین کی تنقید امام شافعی کے بارے میں۔ یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل ہم اثر تھے، تو یحییٰ بن معین کی امام شافعی کے بارے میں قال وما مثل من تکلم فیہما وفی نظائرہما الا کما قال حسن بن ہانی، جس نے بھی
ان دونوں یعنی یحییٰ بن معین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی کے بارے میں کلام کی، یا ان سے پہلے جو ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو ان کی صورتحال یوں ہی ہے جس طرح کہ حسن بن ہانی نے کہا۔ حسن بن ہانی یعنی اب شعر پیش کریں گے اس بات پر کہ تم اس جھگڑے سے بچ کے رہو، تم مطلب ہے جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل ادھر سے ہٹ کے ویسے دو ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر نہ آؤ۔ تو یہاں وہ شعر کہتے ہیں یا ناتح الجبل العالی لیکلمہ اشفق علی الرأس ولا تشفق علی الجبل، اے اونچے پہاڑ پر ضربیں لگانے والے کہ تو اسے توڑے، تو اسے زخمی کرے، اس سے ڈر، اپنے سر کے بارے میں ڈر کہ اوپر سے کوئی پتھر نہ گر جائے، پہاڑ کے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تشفق علی الجبل، پہاڑ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تو اسے یعنی یوں زخم لگا سکتا ہے، مگر خطرہ تجھے ہے کہ تو جس طرح اوپر کر کے اسے مار رہا ہے تو اوپر سے کوئی ٹوٹا تو تیرے ہی سر پہ پڑے گا۔ تو اس بنیاد پر آپ نے یہ شعر لکھ کے تاج الدین سبکی نے یہ ان مقامات کے اندر بعد والوں کو روکا کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وقد اطال فی ذالک فی ذکر من اثنى علی الامام، تو تاج الدین سبکی جو ہے انہوں نے لمبی گفتگو کی جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی، من ائمۃ السلف و ممن بعدہم، جن کا تعلق ائمہ سلف سے ہے اور بعد والوں سے ہے۔ وما نقلوہ، اس میں تفصیلاً گفتگو کی، فی ذالک پر عطف ہے، وقد اطال ما نقلوہ، جو ان ائمہ نے نقل کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسعت علمی کے بارے میں، آپ کے فہم کے بارے میں، آپ کے زہد کے بارے میں، آپ کی پرہیزگاری کے بارے میں، آپ کی عبادت کے بارے میں، آپ کی احتیاط کے بارے میں، اور آپ کا جو خوف خدا تھا وہ، اور اس کے علاوہ مما یستدعی مؤلفات، کہ اگر وہ سارا لکھا جائے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ پھر کئی کتابیں لکھی جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں، تو تب مذکورہ خاکے کو مکمل کیا جا سکتا ہے کہ علم کتنا تھا، عبادت، زہد، تقوی، یہ متقاضی ہے کئی کتابوں کی تصنیف کا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام صاحب کے خلاف لکھا ہے، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ تو کہتے ہیں وما ينسب الى الامام الغزالی، جو چیز امام غزالی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یعنی یہاں سے اشارہ کر دیا کہ یہ بات انہوں نے کی نہیں جو ان کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ وما ينسب الى الامام الغزالی، خبر کیا ہے آگے؟ یردہ ما ذکرہ فی احیائہ، اس اعتراض کو تو رد کرتا ہے وہی جو خود امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، یعنی احیاء العلوم کے اندر امام غزالی جو ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل بیان کیے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی اتنی مستند کتاب کے اندر وہ فضائل بیان کریں جو ان کی کتب کے لحاظ سے اہم کتاب ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ منسوب کیا گیا، تو جو منسوب کیا گیا امام غزالی کی طرف اس کو رد کرتا ہے وہ جو ذکر کیا انہوں نے احیاء اپنی احیاء میں، یعنی احیاء علوم الدین کے اندر، المتواتر عنہ، اور احیاء العلوم کا امام غزالی کی تصنیف ہونا یہ متواتر ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ احیاء العلوم منسوب ہے امام غزالی کی تصنیف ہی نہیں ہے، احیاء العلوم کا امام غزالی کی تصنیف ہونا یہ متواتر ہے،
تو جو ان کی متواتر کتاب ہے اس کے اندر وہ تعریف کر رہے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ یہ دوسرا جو اعتراض والا معاملہ یہ گھڑ کے کسی نے ان کی طرف منسوب کیا۔ کہاں انہوں نے تعریف کی؟ ہے سو ترجم الائمۃ الاربعہ، احیاء العلوم میں جہاں انہوں نے ائمہ اربعہ کے حالات لکھے ہیں وہاں یہ لکھا ہے وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَقَدْ كَانَ أَيْضًا عَابِدًا زَاهِدًا عَارِفًا بِاللَّهِ تَعَالَى خَائِفًا مِنْهُ، کہ جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، فَلَقَدْ كَانَ أَيْضًا عَابِدًا، وہ بھی عابد تھے، زاہد تھے، عارف باللہ تھے، خائفا منہ، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، مریدن وجہ اللہ تعالی، بے علم ہی اپنے علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر ساری عمر کمر بستہ رہے، تو اللہ کی رضا کے پیش نظر انہوں نے علم کا سارا کام کیا، اس سے کوئی خود نمائی یا تصنع ان کا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب امام شامی اپنی ہی بات کرتے ہیں، یہ جو مثلا آج بیماری ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید کرنے کی، اس کا رد کیا امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اقول ولا عجب من تکلم السلف فی بعضهم کما واقع للصحابۃ، میں کہتا ہوں کہ سلف کا بعض کے بارے میں بولنا اس کے لحاظ سے کوئی تعجب نہیں ہے، کما واقع للصحابۃ، جس طرح کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یعنی مشاجرات میں بولے، کیوں عجب نہیں؟ لأنہم کانوا مجتہدین، کہ وہ مجتہد تھے، فَيُنْكِرُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْآخَرَ، تو مجتہد تھے تو اپنا اجتہاد، اپنی دلیلیں جن کے نزدیک قوی تھیں تو وہ پھر دوسرے کا رد کرتے تھے، انہوں نے دوسرے کا انکار کیا، یعنی دوسرے کے موقف کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تسلیم نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تسلیم نہیں کیا۔ اچھا جی، لا سیما اذا قام عنده ما يدل له على خطا غیرہ، پھر خطا آ گئی ہے، لا سیما بالخصوص جس وقت ان صحابہ میں سے جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ایک کے نزدیک وہ دلیل قائم ہے جو دلالت کرتی ہے دوسرے کی خطا پر، دوسرے کی خطا پر، تو یہاں اور کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ اب اگر یہ دوسرے کو خطا نہیں مانتے تو پھر اپنا اجتہاد کیوں مانتے ہیں؟ اگر اپنا اجتہاد مانتے ہیں تو پھر دوسرے کی خطا جو ہے وہ ماننی پڑے گی، جب ان کے نزدیک اجتہاد کے دلائل جو ہیں وہ قوی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر فلیس قصدہم سے آگے جو ذکر ہے وہ اصل پالیسی ہے کہ ایک ہے ابتدائے اجتہاد اور ایک ہے انتہائے اجتہاد۔ ابتدائے اجتہاد میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجتہاد ہے، ابتدائے اجتہاد میں دونوں طرف ہی حق ہے، دونوں طرف ہی
کسی طرف خطا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں طرف حق ہے، اور یہ حق اجتہادی نہیں، یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ حق کون سا ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر ہیں، کوئی بھی باطل پر نہیں ہے۔ حق کیا ہے جس پر دونوں ہیں؟ حق یہ ہے کہ دونوں کا مقصد غلبہ دین ہے، دونوں کوئی ذاتی اقتدار نہیں چاہتے، دونوں طرف کوئی دنیا کے لالچی نہیں ہیں، دونوں طرف ہی ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اسلام غالب آنا چاہیے، اپنی ذاتی منفعت یا مفاد ہرگز نہیں۔ تو یہ دونوں ہی حق پر ہیں، یعنی جب اجتہاد کرنے لگے ہیں تو دونوں حق پر ہیں، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں حق پر ہیں، دوسرا یہاں حق کا معنی اور ہے، یہ حق اجتہادی نہیں ہے، یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، کہ دونوں ہی حق پر ہیں، کوئی بھی باطل پر نہیں ہے۔ لیکن آگے جس وقت اجتہاد کا نتیجہ نکلتا ہے اخلاص انصاف سے دلائل کے بعد، تو پھر اس نتیجے میں حق متعدد نہیں ہوتا، اس نتیجے میں حق صرف ایک جانب ہوتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو ہماری ساری اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انتہائی اجتہاد میں اگر یہ کہو کہ چلو ٹھیک ہے وہ بھی حق پر ہیں یہ بھی حق پر ہیں، تو وہاں نہیں کہہ سکتے۔ انتہائی اجتہاد میں پہلا قانون یہ ہے کہ حق متعدد نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ وہ حق اجتہادی ہوتا ہے، وہ باطل کے مقابلے والا حق نہیں ہوتا۔ تو انتہائی اجتہاد کے اندر جا کر حق ایک طرف ہے، جس طرح ہم اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، لیکن یہ حق وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ ہے حق اجتہادی کہ جس کے مقابلے میں دوسری طرف باطل نہیں، خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی پر بھی ایک ثواب ہے، باطل پہ کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ تو جرم بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں طرف حق ہے، جب صحابہ کا ہے، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ 100% دین کے لیے سوچ رہے تھے، ایک کے نزدیک ایک مسئلہ طریقہ تھا دین غالب آنے کا، دوسرے کو یہ دلائل سے پتہ چلا کہ نہیں اس طرح دین غالب آ سکتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہش دونوں طرف نہیں تھی، یہ ہے کہ دونوں حق پر تھے۔ اور اسی کے اندر مثلا باغ فدق ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 1% بھی کوئی مال سے پیار نہیں تھا، کوئی دنیا سے پیار نہیں تھا، کوئی کسی لحاظ سے کوئی ہوس یا ہرس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ابتدائی اجتہاد میں وہ بھی حق پر تھیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے۔ آگے مسئلہ انتہائی اجتہاد، اب وہاں جا کر جو امت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک جانب ماننا پڑے گا، اور وہ نہ مانے تو سارے صحابہ جو ہے وہ ان سے ایمان کلدم ہوتا ہے، چونکہ نہ دینے پر تو اجماع تھا صحابہ کا، تو اگر وہ اجماع حق ہی نہیں ہے تو پھر کیا پوری امت بشمول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ باطل پہ اکٹھی ہو گئی؟ تو ایک تو یہ قانون ہوگا کہ یہاں جس طرف حق کہیں گے وہ حق اجتہادی ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل نہیں، خطا اجتہادی ہے، تو وہ باطل ہو تو پھر غلطی ہے، پھر کمی شان میں آتی ہے، اور
اگر اجتہادی خطا ہے تو پھر تو ایک ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حق جانبین میں نتیجے میں نہیں ہو سکتا، نتیجے میں حق ایک طرف ہے، دو طرف نہیں ہے، لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ حق اجتہادی ہے، اور ابتدائی اجتہاد میں حق دونوں طرف ہے، اور یہ ان کی شان ہے۔ یعنی اگر کوئی یہاں کہتا ہے ابتدائی اجتہاد میں سیدہ کی طرف نسبت کوئی کرتا ہے کسی طرح کی کمی کی، تو وہ مجرم ہے کہ اس نے گویا کہ ان کو مال کی ہریسہ قرار دے دیا، یا اس طرح کی جو صورت لازم آئے گی۔ تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں، اور یہاں حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے، کہ ان میں سے کوئی بھی باطل پہ نہیں، دونوں حق پر ہیں۔ اور انتہائی اجتہاد میں چونکہ یہ قانون ہے کہ حق متعدد نہیں ہوتا، حق ایک چیز ہی ہوتی ہے، دو پہلو جو ہیں اختلاف کے بعد ان میں حق ایک معین کرنا پڑے گا، یا یہ حق ہے یا وہ حق ہے، یا تو مثلا نماز ہوئی ہے یہ حق ہے، یا نہیں ہوئی یہ حق ہے۔ کہو مفتی صاحب جواب دیں، دو بندوں نے جو آپس میں ان کا جھگڑا تھا نماز کے لحاظ سے، کہیں یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب ایک طرف دلائل کے بعد وہ مجتہد کی جب بات کریں گے تو دلائل کے بعد، ویسے تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو پکڑ کے لے گئے کہ یہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا، میں نے تو آپ سے ایسے پڑھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ پڑھو، انہوں نے پڑھا تو سرکار نے فرمایا یہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں، عمر تم پڑھو، تم بھی صحیح پڑھ رہے۔ اب وہ تو دو جدا جدا قراتیں ہیں، یعنی وہاں کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں اجتہادی مسئلہ ہوگا وہاں پر حق متعدد انجام میں نہیں ہو سکتا۔ آغاز اجتہاد میں دونوں طرف حق ہے، انتہائی اجتہاد میں ایک طرف حق ہے، مگر یہ حق باطل کے مقابلے میں نہیں کہ باطل مقابل کو کہا جائے کہ وہ باطل ہے یا وہ گناہ پر ہے، بلکہ وہ خطا اجتہادی ہے جو باعث ثواب ہے۔ تو یہ وضاحت نہیں کی گئی 40-50 سال، یہ جو اس مسئلے کے اندر بار بار بیان کیا گیا طاہر القادری یا اس طرح کی طرف سے کہ جب اختلاف ہوا تو مولا علی حق پر تھے، جب بھی اختلاف ہوا تو مولا علی حق پر تھے، تو اس وقت فرض تھا کہ بتاتے کہ یہ حق اجتہادی ہے اور انتہائی اجتہاد کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت بتاتے کہ ابتدائی اجتہاد میں مولا علی کے مخالف بھی حق پر تھے، انتہائی اجتہاد میں مولا علی حق پر تھے، مگر یہ وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل نہ سمجھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل نہ سمجھو۔ یہ وضاحت فرض تھی جو نہیں کی گئی، اور لوگوں کو یہی تصور دیا گیا کہ جب مولا علی حق پر ہیں تو باقی سارے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، باقی باطل ہیں، باقی گناہ پر ہیں۔ یہ ظلم تھا کہ جو مسلسل ان لوگوں نے کیا، تفضیلیوں نے، اور اس بنیاد پر اب پھر آ کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاظ سے جب حضرت صدیق اکبر کو حق پر کہا گیا تو انہوں کے ذہن میں تو جو گند بھرا ہوا تھا پہلے کہ جو حق پر ہے تو مقابل جو ہے وہ تو گناہ پر ہے، جب ایک حق پر ہے تو مقابل جو ہے وہ تو جھوٹا ہے، تو اس بنیاد پر بھی پراپوگنڈا جو ہے اس کو ہوا ملی کہ عوام کو پہلے الجھایا گیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے وہ پہلا کفارہ بھی ادا کیا اور اب والا بھی ادا کیا کہ جب بیان کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے اختلاف ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مولا علی حق پر تھے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ بیان کریں حق پر تھے، مگر یہاں
یہ مراد لینا کہ امیر معاویہ باطل پر تھے یہ رافضیت ہے، یہ مراد لینا کہ حضرت عائشہ صدیقہ باطل پر تھیں یہ رافضیت ہے، اور انہوں نے ساری عمر یہی پکوایا ہے عوام کو، پنڈی گروپ نے اور تفضیلیوں نے، تو مولا علی حق پر تھے، یعنی مطلب کیا ہے کہ مقابلے میں جو تھے وہ خطائے اجتہادی پر تھے، تو خطائے اجتہادی سے نہ تو ان کے ایمان پر اثر پڑا نہ ان کے فضائل پر اثر پڑا اور انہیں ثواب بھی ملا۔ تو یہ وضاحت اگر ساتھ ساتھ ام المومنین کے بارے میں کی گئی ہوتی تو بندے رافضی ہونے سے بچ جاتے، یہ وضاحت ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی ہوتی کہ مولا علی کے حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امیر معاویہ باطل پہ ہیں، مولا علی کے حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہی تھیں، حق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اجتہادی حق پر تھے اور مقابلے میں اجتہادی خطا تھی، اور اس اجتہادی خطا سے ان کے فضائل و مناقب میں کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اور نہ معاذ اللہ کسی جرم یا گناہ کی ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، بلکہ انہیں پھر بھی ایک ثواب ملا اس اجتہاد کی بنیاد پر۔ تو یہ کتنا باریک فرق ہے یعنی اس ساری بات کے اندر، اور جو رائج ہو چکی ہے بیان کرنے میں، آپ مثلا طاہر القادری کا پورا جو لٹریچر ہے چھان ڈالیں، کتابیں بھی تقریریں بھی، کچھ ایک جگہ آپ نہیں بتا سکیں گے کہ اس نے یہ کہا ہو، یہ تو کہا ہے کہ سنی 14 صدیوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق مانتے رہے ہیں، جس سے بھی اختلاف ہوا حق مانتے رہے ہیں، آگے ایک جگہ بھی اس نے نہیں بتایا کہ حق اجتہادی مانتے رہے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ تو حق باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو یہی پکوایا گیا کہ مولا علی پھر حق پر تھے تو امیر معاویہ باطل پر تھے معاذ اللہ، پھر عائشہ صدیقہ معاذ اللہ باطل پر تھی۔ تو یہ فطور تھا، اور اس سارے گندے کلچر کو بدلنے کی ضرورت تھی جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس کا جھنڈا لے کر نکلے، اور اس کی بنیاد پر اب جو پیچھے ظلم ہوتا رہا اس کا بھی بدلہ لیا گیا اور لیا جائے گا، اور آگے بھی یعنی جو صحیح صورتحال ہے کہ اگر یہ جو فدق والا مسئلہ ہے اس میں اجتہادی خطا دوسری جانب نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا کہ سارے صحابہ بشمول مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے فدق نہ دینے پر اجماع کیا تھا اس پوری جماعت صحابہ پر اعتراض لازم آئے گا کہ وہ جو حق بات نہیں تھی وہ کر رہے تھے، حق تو کچھ اور تھا اور انہوں نے خلاف حق فدق نہیں دیا، اور دیا سب نے مل کر نہیں، تو پھر پیچھے عدالت صحابہ کیا رہ جائے گی؟ جس وقت ایسی صورتحال ہے عدالت صحابہ پر ہی پھر قرآن بھی محفوظ ہے، عدالت صحابہ کی وجہ سے سارا دین ہے، اور اگر فدق میں سارے صحابہ کو مجروح کر دینا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ جو نہیں دیا تو یہ حق نہیں تھا، یہ غلط بات تھی، دینا چاہیے تھا، تو اس بنیاد پر جمیع جماعت صحابہ جس سے ایک بھی مستثنا نہیں، سب پر لازم آئے گا کہ وہ خطا پر تھے اور انہوں نے خطا پر فیصلہ کیا، اور پھر اس خطا کے فیصلے کو آگے دوسرے دور حکومت میں بھی رکھا گیا، تیسرے میں بھی، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے دور میں بھی، تو پھر خطا ہی خطا چلتی رہی۔ تو اس بنیاد پر ہمارے ائمہ نے لکھا کہ جو اجتہاد کے اصول ہیں کوئی اہل بیت کے لیے علیحدہ نہیں ہیں، یہ اصول ایک طرح کے ہیں، خواہ صحابہ و اہل بیت کا اختلاف ہو یا صحابہ اور صحابہ کا اختلاف ہو، تو امت میں یہ اصول ہمیشہ ایک جیسے ہیں کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اب دیکھیں یہاں پر اتنی لمبی گفتگو اس کی تمہید میں ہو گئی۔ اچھا جی، کہتے ہیں فَلَيْسَ قَصْدُهُمْ
इल्ला इंतिसार लिद्दीन लैसा कसदुहुम, हैं सहाबा व अहले बैत या सिर्फ सहाबा, कि जब उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ तो उनका इरादा सिर्फ गलबा इस्लाम था। दोनों जानब ही गलबा इस्लाम का इरादा था। यह है इब्तिदाई इज्तिहाद। दोनों जानब ही गलबा इस्लाम का इरादा था, कहीं कोई लालच नहीं था। उनके बारे में लालच या हिर्स की सोच रखना ये बदनुमा सोच है। वो दोनों जानब ही हक पर थे। क्यों हक पर थे? क्या वो हक है कि दुनिया का लालच नहीं था, बल्कि क्या था इरादा? अल इंतिसार लिद्दीन ला ले अनफुसिहिम, जाती मफादात नहीं थे, दीन के मफादात थे। लफ्ज नजर आ रहे हैं ना आपको कि इल्लल इंतिसार लिद्दीन ला ले अनफुसिहिम। वो माज़अल्लाह कोई अपनी बोरियां नहीं भरना चाहते थे पैसों के साथ, उन्हें था कि दीन गालिब आ जाए। दीन के गलबा के लिए उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ, सच्ची नीयत पर, दुनियावी मकासद के लिए इख्तिलाफ नहीं हुआ। दीन के गलबा के लिहाज से उनकी दोनों तरफ सोच थी, लिहाजा इब्तिदाई इज्तिहाद में वो हक पर थे। और ये जो गलबा दीन की बात है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी इंतहा तक भी, लेकिन इंतहा में जो नतीजा है उसके अंदर हक इज्तिहादी एक तरफ होगा और खता इज्तिहादी दूसरी तरफ होगी। और फिर भी ये होगा कि वहां खता इज्तिहादी जुर्म क्यों नहीं, इस वास्ते की नीयत तो उनकी यही थी कि इस्लाम गालिब आ जाए। आगे दलाइल से उस मकसद तक नहीं पहुंच सके और दूसरे पहुंच गए हैं। लिहाजा उस अव्वलीन जो दोनों जानिब हक था उसकी वजह से अब खताबी जुर्म नहीं बनेगा कि इन्होंने तो 100% खुलूस के साथ इस पर सोचा है कि दीन गालिब आ जाए, तो इस तरह गालिब आएगा। और नतीजतन दूसरी जेहत में जो थे वो इसाबत को पहुंच गए हैं। लिहाजा इन्हें इस पर एक सवाब मिलेगा जो इन्होंने सही नीयत रख के इज्तिहाद किया है। अच्छा जी, अब वहां भी कुछ लोग तान करते थे, बल्कि इमाम शामी तो मतलब सहाबा से नीचे अब आके बात आइम्मा की भी कर रहे हैं। साथ ही कहते हैं वइन्नमल अजबु मिम्मन यद्दइल इल्म फी ज़मानिना, मुझे तो ताज्जुब है उन लोगों से जो आज हमारे जमाने में इल्म के दावेदार हैं, यानी इमाम शामी के जमाने में। मुझे उनसे ताज्जुब है। वो कैसे हैं? व मअकुलुहु व मशरबुहु व मलबसुहु व उकूदुहु व अनकिहतुहु व कसीरुम मिन तअब्बुदातिही युक़ल्लिदु फ़ीहल इमाम अल आज़म। यानी अब इल्म के दावेदार बन के इमाम साहब के खिलाफ तनकीद करते हैं। और वो इमाम शामी का जमाना तो फिर मजीद पहले था। आज यानी इस घमंड में गैर मुकल्लिद या दूसरे कई फिक्री अवारा गर्द इमाम साहब पे तनकीद करते हैं। तो इमाम शामी ने कहा हालांकि ये जिस निकाह से पैदा हुए वो तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक हुआ, इन्होंने जो रोटी खाई है वो हलाल है तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक है, इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो फिक़्ह हनफी के मुताबिक हैं। यानी उस सब में तकलीद की गई है इमाम आज़म अबू हनीफा की। और फिर साथ आगे ये उन्हीं को भौंक भी रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ बोल भी रहे हैं। देखो लफ्ज मिम्मन यद्दइल इल्म फी ज़मानिना, कि इल्म के वो दावेदार हैं हमारे ज़माने में, मुझे उनसे ताज्जुब है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या बिद्दी का शोरबा, व मअकुलुहु, उनकी खाने पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, व मशरबुहु, उनके पीने की, व मलबसुहु, लिबास,
व उकूदहु बैउ शरा व अनकिहतहु निकाह तलाक व कसीरुम मिन तअब्बुदातिही, और अपनी इबादत के बहुत से मसाइल में ये तनकीद करने वाला क्या करता है, युकल्लिदु फीहा इमाम अल आज़म, इमाम आज़म की तकलीद करता है और फिर उन्हीं के खिलाफ तनकीद करता है। सुम्मा यतानु फीह, तकलीद करके फिर भूल जाता है और फिर उस इमाम मशरिकैन वल मगरिबैन पर तनकीद करना शुरू कर देता है कि उन्हें तो सिर्फ 17 हदीसें याद थीं, उन्हें तो हदीस का कोई पता ही नहीं था माज़अल्लाह। अच्छा जी, सुम्मा यतअनु फीह व फी अस्हाबिही, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाहु तआला पर तनकीद करता है और आपके असहाब पर तनकीद करता है। अब इन्हें भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, वो क्या पिद्दी का शोरबा जो है उसकी फिर बात भी इन्होंने लिख दी। ये ऐसा जो बड़ा अल्लामा बना हुआ है और इमाम साहब पे तनकीद कर रहा है और खाया पिया इमाम साहब का ही है, तो कहते हैं इसकी मिसाल क्या है, वलैसा मसलुहु इल्ला कमसल ज़ुबाबतिन, इसकी मिसाल नहीं मगर उस मक्खी जैसी, उस मक्खी जैसी, वाक़अत तहत ज़ंबे जवादिन फी हालत कर्रही व फर्रही, कि जो एक घोड़े के दुम के नीचे बैठी होती है, घोड़े की दुम के नीचे, अच्छा, फी हालत कर्रही व फर्रही, उस घोड़े के कर्रो फर के दोनों हालतों के अंदर। अच्छा जी, तो मतलब यह है कि यानी मक्खी और घोड़ा इन दोनों का आपस में कोई तकाबुल नहीं है। ये अपने जब उसके दुम के नीचे बैठी हुई है तो ये अपनी हैसियत तो देखे कि इसको जगह कहाँ मिली है और इसकी हैसियत क्या है, और उसी वो घोड़ा जो है उसके ताबे इसकी हरकत व सकनात हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये दुम के नीचे बैठी मक्खी भी चली जाती है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये इमाम साहब का खा पी के फिर जो है वो इमाम साहब को भी ये तनकीद करते हैं, तो इनकी मिसाल उस मक्खी जैसी है। दूसरी मिसाल बताई थी ना मुजद्दिद साहब ने जो दी है, यानी इस कौल पर के कहा जाता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 17 हदीसें याद थीं, तो मुजद्दिद साहब ने इसको जिक्र करके कहा कि ये जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी मिसाल यूं है, चूं आ किरमे के दर संगे नहास जमीनो आसमाने ऊ हमास, कि जो कीड़ा पत्थर में बंद हो और पत्थर से बाहर निकले ही नहीं, उसे क्या पता है कि पत्थर के ऊपर आसमान ऊंचा कितना है, उसके नजदीक तो वो पत्थर ही जमीन है, पत्थर ही आसमान है। क्योंकि पत्थर में बंद है तो 1 फुट मुरब्बा पत्थर में वो बंद है, तो नीचे समझता है जमीन है और ऊपर आधा जो है वो आसमान है। हालांकि आसमान तो उस पत्थर के बाहर कहीं ऊंचा है, लेकिन ये चूंकि उस पत्थर से बाहर निकला नहीं, तो कहा कि ये जितने भी इमाम साहब के बारे में इस तरह की बात करते हैं, ये उस कीड़े की तरह हैं जो अभी इल्मी जहान में आए ही नहीं, ये उसी के अंदर बंद है और वहां बंद रह के फिर आगे तनकीद इमाम साहब पे कर रहे हैं। चू आ किरमे के दर संगे नहा अस्त जमीनो आसमाने ऊ हमा अस्त, अगर बाहर निकलेंगे तो फिर देखेंगे कि कितने खुले आफाक हैं और कहाँ बुलंद आसमान है जिसको वो बिल्कुल अपने साथ ही समझे हुए हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफियतिका व फुजाति नक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा।
دعا کرو والد محترم کے لیے، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، فضل و کرم شامل حال فرما، ذی بالباس رب الناس اشفی وانت